بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سننے والوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام۔ آج میں آپ کے ساتھ وضو کرنے کا طریقہ شیئر کرتا ہوں۔ وضو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد اگر کسی نے انگوٹھی پہنی ہے، انگوٹھی سخت ہے، تو انگوٹھی کو حرکت دیں گے، پانی انگوٹھی کے نیچے والے حصے تک پہنچ جائے۔ اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھو کر پھر ہم نے 3 بار کلی کرنی ہے، کلی کے ساتھ غرارہ بھی کرنا ہے۔ کلی کرنے کے بعد پھر ہم نے 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھانا ہے نرم ہڈی تک، اور پھر اپنے الٹے ہاتھ سے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر لینا ہے۔ پھر ہم نے ناک دھونے کے بعد 3 مرتبہ اپنا چہرہ دھونا ہے۔ چہرے کی پوری گلائی ہم نے دھونی ہے۔ چہرے کی گلائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ سر کے بالوں سے لے کر اور یہ تھوڑی کے نیچے تک، اس کان کی لو سے لے کر اس کان کی لو تک ہم نے یہ پورا چہرہ جو ہے اس کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ اگر چہرہ دھوتے وقت کہیں سے بھی خشک رہ جائے، یہاں سے خشک رہ جائے یا ادھر سے خشک رہ جائے یا ادھر سے خشک رہ جائے، تو اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ چہرے کا دھونا وضو کے اندر فرض ہے۔ 3 مرتبہ ہم نے یہاں سے لے کر ایسے پوری گلائی، یہ نیچے ہڈی جو ہے اس کو ساری تھوڑی کے نیچے تک ہم نے سارا جو ہے اپنا چہرہ 3 مرتبہ اچھے طریقے سے دھو لینا ہے۔ اگر کسی نے سرما پہنا ہوا ہے تو آنکھوں کا مساج کریں اور آنکھوں سے وہ سرما ضرور نکال لیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے؟ پھر دایاں ہاتھ ہم نے 3 مرتبہ دھونا ہے کونیوں سمیت۔ یہ کونی ہوتی ہے، اس سے اوپر تک ہم نے جو ہے یہاں تک ہم نے بازو اپنا دھونا ہے 3 مرتبہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی وضو کرتے ہیں تو یہ کونی یہاں سے خشک رہ جاتی ہے۔ کونی سمیت بازو کا دھونا یہ وضو کے اندر دوسرا فرض ہے۔ یہ فرض اگر آپ کا یہاں سے خشک رہ جائے، یہ کونی آپ کی خشک رہ جائے، تو یہ آپ کا فرض پورا نہیں ہوگا۔ جب آپ کا یہ فرض پورا نہیں ہوگا تو اس سے آپ کا وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے احتیاط کیجئے گا کہ کونیوں سمیت اچھے طریقے سے پہلے دایاں بازو دھو لینا ہے، پھر بایاں بازو دھونا ہے کونی سمیت، 3 مرتبہ اعضاء کو دھونا ہے۔ پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ بازو دھونے کے بعد سر کا مسح کرنا ہے۔ اب بعض اوقات جس طرح میں نے کیپ پہنی ہے، اس طرح کسی نے کیپ پہنی ہوتی ہے، کیپ اتار کر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو اس کا مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا بعض اوقات کسی نے عمامہ شریف پہنا ہوتا ہے تو وہ اتار کر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تو اس کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بازو دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو گیلا کر لینا ہے۔ ہاتھ گیلا کرنے سے ایسے کیپ کو اٹھانا ہے، یا آپ نے عمامہ شریف پہنا ہوا ہے تو اس طرح ایک ہاتھ میں اٹھا کر آپ نے یوں سر کا مسح کر لینا ہے۔ یہ سر کا اس طرح مسح بھی ہو جاتا ہے۔ دوسرا سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر اس طرح کا انداز اپنائیں، یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کیا ہے۔ اس طرح آپ یوں دونوں ہاتھوں کو بازو دھونے کے بعد دھو کے پھر انگلیوں کو ملا کر یوں سر کا مسح کرنا ہے کہ اس طریقے سے اس کو لے کر جانا ہے اور پھر واپس لے کر آنا ہے۔ یہ ہتھیلیاں جو ہیں یہ واپس لے کر آنی ہیں، اور ان انگلیوں کے ساتھ اپنے کانوں کا مساج کرنا ہے اندر سے، اور یہ جو باہر والا حصہ ہے اس کا بھی کانوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے۔ اور پھر یہ جو آپ کے انگوٹھے ہیں ان کو کانوں کی پچھلی سائڈ پر اچھے طریقے سے اس کا مساج کر لینا ہے، اور پھر جو آپ کے ہاتھ کی یہ الٹی سائڈ کے اس کے ساتھ گردن کا آپ نے مسح کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پھر آپ نے سر کا مسح کرنا، یہ وضو میں تیسرا فرض کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پاؤں دھونے ہیں۔ سب سے پہلے دایاں پاؤں دھوئیں گے اور اس کی انگلیوں میں اپنی اس چھوٹی انگلی کے ساتھ خلا کریں گے، انگوٹھے سے لے کر بڑی انگلی سے لے کر چھوٹی انگلی تک ان کے اندر اس انگلی کے ساتھ خلا کریں گے تاکہ پانی اچھے طریقے سے ان میں داخل ہو سکے، اور ٹخنوں سمیت آپ نے پاؤں دھونے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جلدی کرتے ہوئے یا ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں یا ٹخنے خشک رہ جاتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے دھو لینا ہے ٹخنوں سمیت۔ پہلے دایاں پاؤں 3 مرتبہ دھونا ہے، پھر بایاں پاؤں 3 مرتبہ
آپ نے دھو لینا ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا وضو مکمل ہو جائے گا۔ وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں، پہلا چہرے کا دھونا، پھر بازو کا دھونا، سر کا مسح کرنا اور پاؤں کا دھونا، یہ فرض ہوتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنی دین سیکھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔